الالباب، قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں انسانیت کی بقا ہے، قصاص میں انسانیت کے وجود کی ضمانت ہے قصاص۔ اس لیے یہ وہ پیغام تھا اور یہ وہ عمل تھا، یہ وہ جدوجہد تھی جس کی خاطر سید الشہداء نے یہ اقدامات کیے۔ آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس ملک کے اندر موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، کوششیں ہوتی ہیں، یہاں معاشرتی حد تک بھی فساد ہے، بگاڑ موجود ہے، جس کے لیے سید الشہداء نے کہا لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، بگاڑ موجود ہے ہمارے معاشروں میں اور سوسائٹیوں میں، اس بگاڑ کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے؟ سید الشہداء کی نیزت سے اور جدوجہد سے فائدہ اٹھا کر اس بگاڑ کو ہم دور کر سکتے ہیں، اور وہی امر بالمعروف کا ذریعہ استعمال کر کے ہم اس بگاڑ کو، ایک فرد کے بگاڑ کو دور کرنا، ایک سوسائٹی کے بگاڑ کو دور کرنا، ایک حکومت کے بگاڑ کو دور کرنا، ایک بین الاقوامی سطح پر جو بگاڑ ہے اس کو دور کرنا، سب ہماری ذمہ داری ہے۔ سید الشہداء نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو شخص تارک الصلاۃ و نماز نہیں پڑھتا آپ جائیں اس کے پاس نماز پڑھیں، اس کو نماز کی اس کو تبلیغ کریں، صرف اسی حد تک یہ بھی تھا اس کے اندر تھا، لیکن وہ جو پورا کا پورا ایک بگاڑ پیدا ہو رہا تھا، ایک فرد سے لے کر حکمرانی تک، ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے کی روایات اور اس علاقے کی، اس ملک کے سسٹم تک جو برائی تھی، سید الشہداء نے اس کو للکارا تھا اور اس کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، اور وہ نظام اور وہ سسٹم جو انبیاء لائے تھے، وہ نظام اور سسٹم جو پیغمبر خدا نے جس کو متعارف کرایا تھا، اور پیغمبر جس کی حفاظت کا انتظام کر کے خود گئے تھے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا، بعض لوگ کہتے ہیں جی تشیع کا وجود 28 سال بعد پیغمبر کے ہوا یا اتنے سال بعد پیغمبر کے ہوا، اور بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکی کہ ایک بزرگ نے یہاں ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت کے حوالے سے، اور اس نے چونکہ کچھ لوگوں کو بے نقاب کیا اس کے اندر، اور اس لیے بہت خوش ہوتے ہیں لوگ، لیکن در حقیقت اس نے جو ایک بات کہی ہے کہ شیعہ، جب اس نے سیاسی فرقے گنوائے ہیں اس میں شیعوں کو گنوایا ہے، شیعوں میں سے کوئی اس طرف متوجہ نہیں ہوا۔ شیعہ سیاسی فرقہ نہیں ہے، شیعہ مذہبی فرقہ ہے، شیعہ اس دین کا حصہ ہے، اس دین کا حامل ہے جو دین پیغمبر گرامی قدر نے دنیا تک پہنچایا، کائنات تک، اور جو پیغام پیغمبر نے کائنات تک پہنچایا، اس پیغام کو اچھے انداز میں آگے لے کر بڑھنے والا تشیع ہے اور شیعہ ہے۔ سیاسی فرقے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جب اختلافات ہوئے تاریخی لحاظ سے، جب اقتدار میں، خلافتوں میں، اس میں جب جنگیں ہوئی اور اختلافات ہوئے تو اس وقت تشیع پیدا ہوا، یہ غلط ہے۔ تشیع سیاسی فرقہ نہیں ہے، تشیع مذہبی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ باقی مذہبی فرقہ جو ہے صرف کوئی اور ہوگا، کوئی ایک آدھ ہے، اور شیعہ جو ہے وہ سیاسی فرقہ ہے۔ تشیع وہ سسٹم تھا جس کے ذریعہ اسلام کو بچانے کی کوشش کی گئی، اسلام کو پھیلانے کے لیے، بچانے کے لیے، نفاذ کے لیے جو سسٹم پیغمبر نے اکرم نے خود دیا تھا، اس کا نام تشیع تھا۔ تشیع میں سمجھتا ہوں کہ ایک فطری نتیجہ تھا، ایک فطری فرزند تھا اسلام کا۔ اس لحاظ سے، اس حوالے سے اس کا اگر صحیح اگر تعارف پیش کیا ہے اپنے عمل و کردار سے، اور تشریح کی ہے اس نظام کی، اور ساتھ اس کی بقا کے لیے آنے والے سسٹم کی، اپنے عمل کے ذریعہ، اپنے قیام کے ذریعہ، اپنے نیزت کے ذریعہ، اپنے جدوجہد کے ذریعہ، تو سید الشہداء نے کی اس نیزت کو آج بھی ہم چاہتے ہیں، اگر تشیع کو بچانا، آج بھی ہم چاہتے ہیں تشیع کو متعارف کرانا،
چونکہ تشیع ظاہر ہے اسلام کا ایک فطری نتیجہ ہے، اور تشیع کے ذریعہ ہی اسلام متعارف کیا جا سکتا ہے۔ میں اس لیے کہتا رہا کہ میرا کام یہ ہے اس ملک کے اندر شیعوں کو مضبوط کرنا، کسی فرقے کے خلاف نہیں۔ میں شیعوں کو مضبوط اس لیے کرتا ہوں کہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس لیے کہ شیعہ مضبوط ہوں گے تو اسلام مضبوط ہوگا، شیعہ مضبوط ہوں گے تو امت مضبوط ہوگی۔ تشیع چونکہ اسلام کا ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعہ اسلام کو متعارف کرایا جا سکتا ہے، اسلام کو آگے پھیلایا جا سکتا ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس سسٹم کو پھیلانے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کو نظام کی حیثیت سے دیکھیں۔ بدقسمتی سے دور ایسا آیا کہ اس ملک کے اندر ہمیں ایسے سمجھا گیا جیسے باطنی فرقے ہوتے ہیں۔ اس ملک کے اندر باطنی فرقے بھی ہیں جو اپنے عقائد کو ظاہر نہیں کرتے، جن کے اعمال کے بارے میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تشیع باطنی فرقہ نہیں ہے، تشیع تاریخ کے اندر بھی منظر عام پہ رہا، اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے کوشش کی کہ تشیع منظر عام پہ رہے۔ ہم اگر کسی اتحاد میں بیٹھے یا کسی جد و جہد میں اگر ہم شامل ہوئے تو وہاں ہم نے منطقی اور علمی انداز میں تشیع کا تعارف پیش کیا، لوگوں کو یہ بتایا، اور وہ جو کوششیں ہو رہی تھی، جو سازشیں ہو رہی تھی تشیع پر ضرب لگانے کی، بڑی طاقتوں اور بڑی قوتوں کی لابیوں کی سرپرستی کے ذریعہ اس کو ہم نے ناکام بنایا۔ وہ تشیع کو کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ میں نے کل بھی عرض کیا، ایک جگہ دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری بنانا چاہتے تھے، ان کی کوشش تھی تاکہ یہ ساری ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں جو عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے آپ کرتے ہیں آپ نہ کر سکیں، اس لیے کہ دوسرے درجے کے شہری ہے، ان کو حق نہیں پہنچتا، ان کی عبادتیں جو ہے اپنے مراکز کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم نے اس کو رد کیا، ہم نے اس کو روکا، جتنی بھی سازشیں ہوئیں اس کو تشیع کو جو اسلام کا شارع ہے اور اسلام کا تعارف جس کے ذریعہ ہو سکتا ہے اس کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں اس کو روکنے کی، اس کا راستہ روکنے کی، اس کو کمزور کرنے کی، اس کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پاکستان کے اندر ایوانوں کے اندر بھی کامیاب نہیں ہونے دیا، اور میدانوں کے اندر بھی کامیاب نہیں ہونے کے دیا، اور ہر میدان کے اندر ہم نے اپنا موقف تشیع کے حوالے سے موقف پیش کیا، اس لیے کہ نظام ہے۔ تشیع ایک مکتب ہے، تشیع ایک تحریک ہے، تشیع ایک نظام ہے۔ اس نظام کے اندر جہاں داخلی، جیسے میں امن و امان کی بہت سی باتیں کرنے کی ہیں، معاشی لحاظ سے، امن و امان کے حوالے سے، ہر لحاظ سے تشیع ایک سسٹم ہے۔ بین الاقوامی دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی تشیع سسٹم ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کر اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت کی، اور اب تک کر رہے ہیں، اور جہاں کو، اس لیے کہ ہمیں جب اصول یہ بتایا گیا، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کونا للظالم خصما، ظالم جہاں بھی ہو اس کے مد مقابل ہے، اور اس کے ظلم کو روکنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ بھی اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آتا ہے۔ اس کو ہم نے للکارا، اور بین الاقوامی سطح پر جو سازشیں ہیں امت مسلمہ کے خلاف، اور جس طریقے پہ وہ ایک قلب کے اندر، مسلمانوں کے قلب کے اندر ایک ناسور کو ڈال دیا گیا اور اس کی پرورش کی جا رہی ہے، محور وہی ہے۔ یہ جتنی بھی واقعات ہو رہے ہیں، پاکستان ہو یا جو بھی ہو، یا افغانستان ہے، یا یہ جو صورتحال اس خطے میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا اصل نقطہ جو ہے اسرائیل کی تقویت ہے۔ ہر وہ ملک، ہر وہ گروہ، ہر وہ جماعت جو جس کے طاقتور ہونے سے اور قوت پیدا کرنے سے اسرائیل کو خطرات ہو سکتے ہیں، اس کو کرش کرنا ہے اور اس کو کمزور کرنا ہے۔ نامنظور نامنظور اسرائیل نامنظور 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 اسرائیل نامنظور مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد برائے تعدیل دولت صرف پاکستان کے اندر نہیں، وہ لٹریچر جو اس ملک کے اندر تقسیم ہوا تشیع کے خلاف، میں تو کہتا رہتا ہوں، میں حیران ہوں کیسا ملک ہے جہاں لٹریچر تقسیم ہوتے رہے، جہاں گالیاں بکی جاتی رہیں، یہاں فتوے دیے جاتے رہے، ملک کے شہریوں کو
कोई टस से बस नहीं हुआ। वो लिटरेचर मैंने उर्दू के अंदर भी देखा, वो अरब मुल्कों के अंदर भी लिटरेचर